یہ وہ خطبہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور انتہائی مدلل، مدبر اور انتہائی اعلیٰ درجے کا خطبہ ہے۔ جو دیکھیے لوگوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اور عام طور پر ایسے خطبات یا ایسا سوال پیپر میں ضرور آتا ہے۔ پیج نمبر 63 پہ یہ ہے۔ اب دیکھیے یہی فن خطابت یہاں سے نکلا، and it went to another turn، کہ یہ خطبہ ایک نئے موڑ پہ چلا گیا۔ وہ کیا ہوا؟ خطبہ یہاں سے نکل کے سیاسی خطبے میں شامل ہو گیا، کہ جیسے حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھالی تو the first speech he has delivered it was a political خطبہ، اور یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے کس طرح انہوں نے، دیکھیے ہمارا دین تو انتہائی زبردست ہے، کس طرح ہمارا دین خطبہ کے سیاست کے بارے میں بات کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ سیاسی جو لوگ کرسیوں کے گرد لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، کس طرح اس کرسی کو بیان کیا، اور کس طرح انہوں نے پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کیا، اور یہ ان کے الفاظ آج بھی اسی طرح دہرائے جاتے ہیں۔ ایھا الناس، پہلے انہوں نے وہی حمد اللہ وثنا علیہ، انہوں نے اپنا خطبہ اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کیا، پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کیا، پھر انہوں نے لوگوں کو تقوی کی طرف بلایا۔ اب وہ اپنے اصل ٹاپک پہ آتے ہیں، کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ولیت علیکم، کیا خوبصورت جملہ، اے لوگو مجھے تم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ I am not interested to take the charge، میں تو قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی چارج لوں، میں اس بات کو، میں آپ کا امیر یا حاکم یا آپ کا گورنر یا آپ کا خلیفہ بنوں، مجھے تو شوق ہی نہیں۔ اور آگے کہا وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو تم میں سے بہترین نہیں سمجھتا۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ پھر کہا چلیں ٹھیک ہے، مجبوراً تم نے مجھے مسلط کر ہی دیا، فَإِن رَأَيْتُمُونِي عَلَى حَقٍّ فَأَعِينُونِي، اگر تم مجھے حق کے اوپر قائم دیکھو تو میری مدد کرنا۔ فَإِن رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِلٍ فَصَدِّدُونِي، اگر مجھے باطل پر دیکھو تو مجھے روک دو، میرا راستہ بند کر دو، میری اطاعت نہ کرو۔ میری اطاعت تم پر تب تک لازم ہے جب تک میں اپنے رب کی اطاعت کرتا رہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا رہوں۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو میری اطاعت تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاریخ انسانیت کے لیے قائم کر دی۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ گئی ہے تو جیسے لکھ کے بتائیں تاکہ مجھے کوئی اندازہ ہو کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جی سر، جی اب آگے انہوں نے اتنا بڑا قانون بیان کیا ہے، اگر آج کوئی ان خطبات کو پڑھے، کوئی لیڈر ان کو پڑھے، کوئی ان کو سوچے، کوئی ان کا دیکھے کہ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے یہ کیا، تو آج ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو۔ آگے انہوں نے کیا کہا؟ الا خبردار ان اقواکم عندی الضعیف، سب سے طاقتور عندی میرے پاس وہ شخص ہوگا جو کمزور، اور سب سے کمزور شخص میرے پاس وہ ہوگا جو طاقتور۔ کیوں انہوں نے اپوزیشن کیا؟ اگر کوئی کمزور میرے ہاں طاقتور ہے تو میں اس کا حق طاقتور سے چھین کے لے لوں گا، اور جو طاقتور ہے وہ میرے ہاں سب سے کمزور ہوگا، کیونکہ میں اس کو کوئی پروٹیکشن، کوئی ایکسٹرا جو ہے نا فیور نہیں دوں گا۔ اگر ہم بھی آج اسی معاملے پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ان چیزوں سے غرض نہیں، ان کو تو یہ تھے خطبہ جو آپ کو میں نے پڑھا دیا ہے۔ جی اب میں اگلا ٹاپک شروع کرنے لگا ہوں۔
باقی لمبا ہے، باقی آپ نے خود دیکھ لینا ہے. باقی جس حد تک میں جو مختصر چیزیں وہ میں کروا دوں. اب قواعد میں یہاں آتے ہیں منصوبات. دیکھیے میں نے تفصیل کے ساتھ منصوبات پڑھا دی ہیں. عربی میں اس لیے پڑھائیں کہ مثالیں آپ نے عربی میں لکھنی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ کروا دوں، کوئی چیز پوچھنا چاہتا تو میں تب بھی حاضر ہوں. جی دور حاضر اور عربی ادب اہم ٹاپک ہے. دیکھیے عربی ادب اور دور حاضر، سر اس کی ڈیفینیشن بتا دیں اس کی. جی منصوبات کی میں ابھی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، کیوں نہیں بتانی میں نے. جی منصوبات ایسا ورڈ جس کے اینڈ پہ زبر آئے. دیکھیے عربی میں بڑے خوبصورت سسٹم ہے، ایسا ورڈ جس کے آخر میں زبر ہے انہیں منصوبات. اب دیکھیے عربی میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ میں فعل فاعل اور اس کے بعد جو مفعول ہوتا ہے نا اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. دیکھیے آپ مشکل کی طرف میں جائیں. سمپل ضرب احمد خالدن، جو ورڈ خالدن ہوگا وہ منصوب ہے کہ احمد نے منصوب خالد کو مارا تو خالد منصوب. اب وہ کہتے ہیں کہ مفعول آپ کو آ گیا ہے، کیا صرف ایک ہی مثال ہوتی ہے؟ نہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. ضرب احمد خالدن واقفا، احمد نے خالد کو مارا کھڑے ہو کر. کہتا ہے یہ جو واقفا ہے نا اٹ از آلسو منصوب، اس کے اوپر زبر آ رہی ہے کیونکہ یہ حال ہے. ضرب احمد خالدن واقفا صباحا، ایک مثال بھی یاد کر لیں سمجھ آ جائے گی. مانا صباحا ظرف مکہ زمان، احمد نے خالد کو صبح سویرے مارا. جی سمجھ آ رہی ہے. ضرب احمد خالدن. جی اب کیا ہے؟ یوم الاثنین صباحا، ٹھیک ہے، تو صبح کے وقت مارا، اس ٹائم پہ مارا. یہ سارے جملے کیا ہیں؟ ایک حال ہے، ایک مفعول ہے اور ایک یہ ہے. اس کے بعد آتا ہے تمیز. تمیز میں بھی یہی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زاد الاستاذ، زیادہ ہو گیا ٹیچر. کس چیز میں؟ علم ادب. یہ علم اور ادب جو ورڈ ہوتے ہیں یہ تمیز ہو جاتا. جی اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ہے جی مفعول بھی کر لیا ہے. اس کے بعد آتا ہے مصدر بھی کبھی کبھی آتا ہے منصوب. جیسے خرج احمد من البیت طلبا للمال، احمد گھر سے نکلا مال حاصل کر. یہ مصدر بطور استعمال ہوا ہے جو جس کا مقصد یہ مصدر بھی منصوب ہے. اب دیکھیے یہ سارے جی جی پوچھیے، کوئی اور سوال آیا تو پوچھ لیں، اگر نہیں ہے تو میں پھر یہ آپ کو کروا دیتا ہوں آگے والا چیپٹر. دیکھیے اسی طرح اسم و ان اللہ رحیم، تو اسم و ان اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. کان اللہ رحیم، خبر کانا تو یہ بھی منصوب ہوتے ہیں. اس طرح ہمیں سمجھ آ گیا ہے منصوب کیا ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے، ظرف ہوتا ہے،
اس کے بعد اسم اننا ہوتا ہے، خبر کانا ہوتا ہے، اور منصوبات میں سے مستثنا ہوتا ہے زور تم اب طالبات اللہ طالبان، میں نے تمام طالب علم زور تو طلاب اللہ طالبان، میں نے بہت سارے سر اس کے 12 نمبر ہیں. سر اس کی 12 نام ہے، اس کے اوپر زبر آئے گی. جی زبر آئے گی، چاہے ایک زبر ہے چاہے دو زبر ہے. جی کلیئر ہو گیا. اب میں آپ کو کروانے لگا ہوں دورے حاصل میں عربی. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پیپر کے متعلق کسی قسم کی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے. یہ انفارمیشن آپ کو ملے گی آپ کے فیکلٹی سے. ہم اوپن یونیورسٹی کے نہیں ہیں، ہمیں صرف ورکشاپ کے لیے کہا گیا. میں ورکشاپ ہی پڑھا سکتا ہوں، باقی مجھے کسی چیز کا نہیں. آپ نے پیپر کیوں چھوڑنا ہے؟ پیپر آپ کو آتا ہے، پیپر میں کال. جی اب میں پڑھانے لگا ہوں دور حاضر اور دیکھیے جی اپیل ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. جی اب وہ کہتا ہے کہ 7ویں صدی ہجری سے انحطاط کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 12ویں صدی ہجری تک شروع ہوا، یعنی یہ تقریباً 1900 تک جو ہے نا وہ انحطاط کا یہ سلسلہ شروع ہوا. عربی ادب کا انحطاط کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہاں ایک چیز آپ سمجھ لیں، جس طرح حکومتیں غالب آتی ہیں، انحطاط. جی انحطاط کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن فال، نیچے گر جانا. جی انحطاط سے مراد ہوتا ہے زوال پذیر ہونا. جس طرح اسلامک اسٹیٹ کو زوال آیا، اسی طرح اسلامک لٹریچر کو، ادب کو، سب چیزوں کو زوال آ جاتا. ہمیشہ یاد رکھیے زوال، عروج و زوال کی داستان حکومتوں کے عروج و زوال سے ہو. اگر پاکستانی گورنمنٹ دنیا میں اچھا مقام رکھتی ہے تو پاکستان کی تعلیم، ایجوکیشن، اس کے سیکٹر، ہر چیز اچھا مقام رکھتی ہے. اگر پاکستانی گورنمنٹ کو زوال ہے تو سمجھے پاکستان کی ایجوکیشن، دنیا کی ہر چیز پر زوال. اسی طرح جب عباسی دور اختتام کو پہنچا، عباسی دور کے بعد جب سلطنت کی ذمہ داری غیر عربوں کے پاس چلے گئی تو پھر تب ایک فطری سی بات ہے، عربی ادب کو بھی زوال کا سامنا کرنا پڑے گا. ان زوال کے اندر بہت سارے معاملات ہیں. کچھ تو یہ وجہ تھی کہ ہماری حکومتیں زوال کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے ادبی زوال کا شکار ہو. نمبر 2، عربی زبان کے اندر اجمی لوگ آگے، اجمی لوگوں نے آ کے عربی زبان کے اندر الفاظ کے پیچھے زیادہ زور دینا شروع کر دیا اور معنی کو پیچھے کر دیا. جب صرف الفاظ رہ جاتے ہیں اور معنی ختم ہو جائے تو پھر وہ ادب آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو. جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کی واضح مثال انڈیا کے وہ گانے جو پرانے ہیں، جن میں شاعری ہے، ادب ہے، وہ زیادہ نمایاں زیادہ دیر تک چلتے رہے، نہ کہ پاپ میوزک جو صرف آواز ہے، ڈرم کی آواز ہے، بیٹ کی آواز ہے، وہ 2 مہینے 3 مہینے چلتا ہے، اس کے بعد اس کا وجود ہی ختم. اسی طرح وہ شاعری، وہ ادبی تحریریں، وہ ادبی کام جس کے اندر معنی اور الفاظ دونوں کا خاص خیال رکھا گیا، وہ دنیا میں قائم رہا. اور جن میں صرف الفاظ رہ گئے وہ دنیا میں اس طرح مشہور اور معروف نہ ہو سکا، اگرچہ وہ امتیازی حیثیت ہی کیوں نہ رکھتا. اب فیض
فیض اللہ سہارنپوری نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی ہے جو انہوں نے بڑی محنت سے اپنی زندگی گزار کے، جس میں پورے قرآن مجید کی تفسیر بغیر نقطوں کے، ہم ان کی ان علمی کاوشوں کو، ان کے اس عمل کو اللہ کے یہاں تو بہت بڑا درجہ حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی تفسیر لکھی ہے، لیکن یہ کام لوگوں میں اس طرح چل نہ سکا جس طرح سے، کیونکہ اس کو صرف ادیب لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور پھر الفاظ کے چناؤ میں اتنی مشکل پیش آئی کہ انہوں نے ایسے نادر الفاظ استعمال کیے کہ جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ عربی زبان کے زوال کا ایک پہلی وجہ مسلمانوں کی حکومتوں کے زوال کی سبب بنا۔ نمبر دو، عرب کو اس جیسے ادبا اور مفکرین نہ ملے جنہوں نے عربی زبان کے اس معیار کو قائم رکھا، بلکہ ایک ایسا گروہ اٹھا جنہوں نے الفاظ کے اندر بہت زیادہ وسعت پیدا کی لیکن معنی کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا ادب کھوکھلا ادب کہلایا۔ جی یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ جی اس پارٹ کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی اب یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ سلسلہ جو عباسی دور کے آخر میں شروع ہوا 19ویں صدی تک یہ جاری رہا۔ پھر 19ویں صدی میں دوبارہ ایک تحریک اٹھی جس کا مقصد تھا عربی ادب کو نئے سرے سے زندہ کرنا ہے۔ احیاء اللغۃ العربیۃ من جدید، عربی زبان کو نئے سرے سے زندہ کرنا ہے، جس کے لیے پھر بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کام کیا، اور عربی ادب کس طرح زندہ ہوا اس کے اوپر ایک مکمل میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں تمام طلباء سے یہ کہوں گا کہ یہ 3 سے 4 صفحے جو ہیں نا، یہاں سے لے کے یہ اردو میں ابھی پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو دور حاضر اور عربی ادب۔ یہ تقریباً 3-4 صفحے بنتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح عربی ادب کا جو ہے وہ زوال کا شکار ہوا، کس طرح لوگوں نے صرف تقلید کی اور تقلید میں بھی ان سے وہ پہلے جیسا معیار قائم نہ رہ سکا۔ جی تو میں آپ کو تقریباً 5 سے 7 منٹ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ پھر ہم ڈاکٹر طاہا حسین عربی ادیب ہیں ان کے اوپر اور ان کی کتاب جو ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد عباس محمود العقاد، ان دونوں کے اوپر جو ہے نا میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ یہ دونوں کیا ہیں۔ عام طور پر دونوں ہی آؤٹ کلاس ادیب ہیں۔ جی تو آپ کو میں 10 منٹ دیتا ہوں، آپ اچھی طرح سے اس پیجز کو پڑھ لیں، پھر ہم ڈاکٹر طاہر حسین پہ آتے ہیں اور پھر ہم ان کے استاد برجلوس اور اس کے ساتھ کیا کیا پھر عباس محمود العقاد کے اوپر بھی بات۔ جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ کلیئر سمجھ آ رہی ہے؟ جی آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، آپ نے ان چاروں پانچوں پیپرز کو اچھی طرح پڑھیں، پھر تاکہ آپ کی کوئی چیز رہ نہ جائے اور پھر آپ اس کو کلیئر کر لیں۔ جی
القصۃ القصیرہ جسے ہم افسانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح المقامہ اور المقالہ، یہ نئے فنون سے جب وہ متعارف ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، وہاں سے یہ سارا کچھ سیکھ کے سب سے پہلے ترجمے کے ذریعے وہ ان کو لے کے آئے مصر کے ملکوں میں، مصر میں، یونان، اس میں لبنان میں اور ان ملکوں میں۔ تو یہ احداف، جی اسی طرح جب یہ مسلمان وہاں گئے تو وہاں سے متاثر ہوئے، پھر انہوں نے وہاں سے آ کے کیا، فرانس نے مصر کے اوپر جب حملہ کیا اور مصر کے اوپر جب فرانس کا قبضہ ہو گیا تو اس دوران فرانسیسیوں نے مصر کے اندر بہت سارے اسکول قائم کیے، جن میں آرمی کے اسکول تھے، جن میں انہوں نے ایجوکیشن کے بہت سارے سیکٹرز پہ کام کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے فرانس گئے۔ فرانس میں جا کے وہ بڑے بڑے ادبا سے ملے، تو وہاں جا کے انہوں نے علم و ادب کے نئے فنون سے متعارف ہوئے۔ تو پہلا دور یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام علوم و فنون کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، لیکن یہ پہلا جو نسل تھی انہوں نے اس کو لفظ بلفظ ٹرانسلیٹ کیا۔ پھر دوسری نسل ہے انہوں نے اس کو جملہ یعنی مفہوم میں ٹرانسلیٹ کیا۔ پھر تیسری نسل ایسی ہے کہ انہوں نے نہ صرف ٹرانسلیٹ کیا بلکہ خود ان علوم و فنون میں اپنے نمایاں جوہر دکھائے۔ یہ تین طرح کا ٹرائی اینگل چلا۔ اب ان میں سے ایک ادیب ڈاکٹر طاہا حسین ہے اور دوسرا ادیب انہوں نے لیا ہے عباس محمود العقاد، جو فرانس کی بجائے انگلینڈ گیا، اور وہ انگلینڈ میں جب گیا تو وہاں سے جس طرح علامہ اقبال متاثر ہوئے تھے ان سے، جو سر تھامس سے، گوئٹے سے اور ان لوگوں سے، اور انہوں نے آ کے اردو ادب میں بچوں کے لیے ایک علیحدہ سے ادب جسے قصص کیا ادب الاطفال جو ہے یہ نئے سرے سے ڈیولپ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں علامہ کی شاعری میں لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری، ایک لہری اور مکڑا ایک چانس، اسی طرح انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے، یہ کس نے آپ کو کہا حضرت علی نہیں، حضرت علی نہیں ہوگا، دیکھتے ہیں جو بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں سعید علی مرتضیٰ سے۔ جی اب یہ دو سٹریم لائنز انہوں نے بیان کی۔ اب ڈاکٹر طاہا حسین 1889 یعنی کم نوے میں پیدا ہوئے، مصر کے ابتدائی میں نبینا تھے، قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے بعد یہ ان کو جامعہ ازہر میں چلے۔ سید علی